آج کا موضوع انسانی دماغ کی ایک بہت سنگین کیفیت کے بارے میں ہے۔ دماغ کی یہ کیفیت متاثرہ شخص کی آزادی، تعلقات استوار کرنے اور زندگی گزارنے کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرتی ہے، اور اس سے متاثرہ لوگوں کی باقی ماندہ زندگی نہایت تاریک ہو جاتی ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 55 ملین لوگ ڈیمنشیا کا شکار ہیں، جن میں سے 60% سے زیادہ کم اور درمیانے آمدنی والے ممالک میں رہتے ہیں۔ چونکہ آبادی میں عمر رسیدہ افراد کا تناسب تقریباً ہر ملک میں بڑھ رہا ہے، توقع ہے کہ یہ تعداد 2030 میں 78 ملین اور 2050 میں 139 ملین تک پہنچ جائے گی۔ برطانیہ میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 9 لاکھ لوگ ڈیمنشیا کا شکار ہیں، اور 2050 تک یہ تعداد بڑھ کر تقریباً 1.5 ملین ہو جائے گی، جبکہ ایک اندازے کے مطابق 65 سال اور اس سے زیادہ عمر کے 6.5 ملین امریکی ڈیمنشیا کا شکار ہیں، اور یہ تعداد 2050 تک دگنی ہو جائے گی۔ ڈیمنشیا کسی بھی عمر میں اور کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن یہ 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے۔ ڈیمنشیا کی 200 سے زیادہ اقسام ہیں۔ عام طور پر پائی جانے والی اقسام میں شامل ہیں الزائمرز ڈیزیز، وسکولر ڈیمنشیا، لوئی باڈی ڈیمنشیا، فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا اینڈ مکس ڈیمنشیا۔ ڈیمنشیا کسی مخصوص مرض کا نام نہیں، بلکہ ایک عمومی اصطلاح ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں امبریلا ٹرم ہے۔ اس میں دماغی امراض شامل ہیں جن میں وقت کے ساتھ شدت آتی جاتی ہے۔ تمام اقسام کا ڈیمنشیا میں ایک چیز مشترک ہے، اور وہ ہے دماغ کے خلیات کا متاثر ہونا۔ اس کے اثرات اور ان کے شکار لوگوں کی یاد رکھنے، سوچنے اور بولنے کی صلاحیت کو متاثر کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز عام طور پر علامات کو بیان کرنے کے لیے لفظ ڈیمنشیا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یادداشت میں کمی، دماغی الجھن، بولنے اور بات سمجھنے میں مشکلات جو وقت کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتی جاتی ہیں۔ ڈاکٹرز عام طور پر علامات کو بیان کرنے کے لیے لفظ ڈیمنشیا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے یادداشت میں کمی، دماغی الجھن، بولنے اور بات سمجھنے میں مشکلات جو وقت کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتی جاتی ہیں۔ آئیے پہلے یادداشت کے مسائل کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے بھول پن میں اضافہ، جسے ہم کہتے ہیں بینگ forgetful، کہ انسان چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا ہے نئی معلومات کو برقرار رکھنے میں دشواری۔ تیسرا ہے ان جگہوں میں گم ہو جانا جن سے انسان ماضی میں مانوس ہو۔ عمومی طور پر جب آپ کسی جگہ سے مانوس ہوں تو بغیر کسی گائیڈنس کے انسان اس ایریا میں جا سکتا ہے اور اپنا راستہ خود سے تلاش کر سکتا ہے، لیکن جب آپ کو یادداشت کا مسئلہ ہو جائے تو پھر ان جگہوں پہ جا کے آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ اس وقت کہاں پہ ہیں، اور وداؤٹ کسی کی ہیلپ کے آپ وہاں سے اپنا راستہ نہیں تلاش کر سکتے۔ اگلی چیز ہے ناموں کو یاد رکھنے میں مشکلات۔ پھر اس کے بعد ہے یاد ہی نہ رہنا کہ چیزوں کی اصل جگہ کون سی ہے، اور ان کو صحیح جگہ پر رکھنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ یادداشت کے بعد اگلی چیز جو مسائل پیدا کرتی ہے وہ ہے کوگنیٹو ایبلٹی۔ وہ ہے وقت اور جگہ کو سمجھنے میں دشواری۔ مثال کے طور پر کام پر جانے کے لیے آدھی رات کو اٹھنا، حالانکہ کام سے ریٹائر ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہو، تو ان کو احساس ہی نہ ہو کہ یہ کون سا ٹائم ہے اور کیا وہ ابھی کام کر رہے ہیں یا ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ اگلی چیز ہے خریداری میں دشواری۔ اشیاء خریداری کو منتخب کرنے میں مشکلات، اور یاد نہ رہے کہ خریدی گئی اشیاء کے لیے کتنی رقم ادا کرنی ہے۔ پھر اگلی چیز ہے فیصلہ سازی اور استدلال میں مشکلات۔ استدلال کہتے ہیں ریزننگ کو۔ ایسی سرگرمیاں جس سے ماضی میں لطف اندوز ہوا کرتے تھے، ان میں عدم دلچسپی۔ پھر ہے بے سکونی کی کیفیت، مثلاً گھر میں تیز تیز ٹہلنا اور گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ گھر میں خود کو قید محسوس کر رہے ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے گفتگو میں مشکلات۔ احساسات کے اظہار کے لیے صحیح الفاظ تلاش کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، خود کو اکثر دہراتے رہنا، گفتگو کرنے اور بات کیا ہو رہی تھی اس میں دشواری، پڑھنے اور لکھنے میں بھی دشواری، گفتگو میں عدم دلچسپی اور خاموش رہنا، سماجی رابطہ رکھنے میں بھی عدم دلچسپی۔ جب ان کو کمیونیکیشن میں پرابلم ہوگی تو obviously
وہ پھر اپنے دوستوں یا رشتہ داروں سے ملنا بھی پسند نہیں کریں گے یا اس میں ان کی دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ اگلی چیز ہے اعتماد کی کمی۔ جب آپ کا کمیونیکیشن بریک ڈاؤن ہو جائے، آپ اعتماد کے ساتھ کسی سے گفتگو نہ کر سکیں، تو obviously it leads to lack of confidence۔ اس کے بعد ہے شخصیت کی اور طرز عمل میں تبدیلیاں۔ انسان کی شخصیت جو ماضی میں ہوا کرتی تھی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ انسان اس پہلے جیسا بیہیو نہیں کرتا جیسے وہ ماضی میں کیا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ہے موڈ میں تبدیلی، کہ موڈ جیسا پہلے ہوا کرتا تھا ویسا نہیں، اور پھر انسان کو یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اس کے اندر اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہو جائے، اس کو انگزائٹی یا ڈپریشن ہو جائے۔ اگرچہ ڈیمنشیا کی علامات عمومی ہوتی ہیں، لیکن ہر قسم اپنے آپ کو مختلف طریقے سے ظاہر کرتی ہے، اور لوگوں میں اس کی کچھ یا تمام علامات ہو سکتی ہیں۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ قسم کے ڈیمنشیاز بھی ہو سکتے ہیں، جسے ہم مکس ڈیمنشیا کہتے ہیں، جس میں ہر قسم کی علامات موجود ہو سکتی ہیں۔ ایک بڑا سوال جس کا جواب جاننے میں آپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے، کیا ہم ڈیمنشیا کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں یا اس کے اثرات میں تاخیر کر سکتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب ہے ہاں اور نہیں بھی۔ بدقسمتی سے کچھ رسک فیکٹرز ایسے ہیں جنہیں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جیسے کہ نمبر 1 ہے عمر، یعنی ہماری ایج۔ جن لوگوں میں ڈیمنشیا کی تشخیص ہوتی ہے، ان کی اکثریت 65 سال یا اس سے بھی زیادہ عمر کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں الزائمرز ڈیزیز یا ویسکولر ڈیمنشیا ہونے کا خطرہ ہر 5 سال بعد تقریباً دگنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان 65 یا 65 سال کا ہے تو 70 سال کی عمر میں ڈیمنشیا ہونے کا خطرہ اس سے ڈبل ہو جائے گا۔ 80 سال سے زیادہ عمر میں 6 میں سے 1 کو ڈیمنشیا ہونے کا امکان ہے۔ انگلش میں ہم جسے کہتے ہیں 1 in 6، اگر 6 لوگوں میں ایک انسان کو ڈیمنشیا ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے 80 سال کی عمر میں۔ عمر کے بعد اگلی چیز ہے انسان کا، اردو میں جسے ہم جنس کہتے ہیں، انگلش میں جینڈر۔ مردوں کی نسبت زیادہ خواتین ڈیمنشیا سے متاثر ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں خواتین اور مردوں کا تناسب 2 کے مقابلے میں 1 ہے۔ 65 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں مردوں کے مقابلے میں الزائمر کی تشخیص دگنی ہوتی ہے، جبکہ ویسکولر ڈیمنشیا کی تشخیص خواتین کے مقابلے قدرے زیادہ مردوں میں ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے جینیاتی فرق، یا جسے ہم انگلش میں جینیٹکس کہتے ہیں۔ کچھ کیسز ایسے بھی ہیں کہ الزائمر کی بیماری ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اس قسم کا ڈیمنشیا عام طور پر 65 سال سے کم عمر کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ چوتھی چیز ہے انسانی نسل، جسے ہم کہتے ہیں ہیومن ریس۔ بعض نسلی گروہ دوسرے گروہ کے مقابلے میں ڈیمنشیا کے خطرے سے زیادہ دچار دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنوبی ایشیائی اور افریقی یا افریقی کیریبین لوگ سفید فام یورپینز کے مقابلے میں زیادہ کثرت سے ڈیمنشیا کا شکار ہوتے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں بر صغیر پاک و ہند شامل ہیں، اور افریقن آپ جانتے ہیں بر اعظم افریقہ کے لوگ، اور افریقی کیریبین جسے ہم ویسٹ انڈیز کا ملک کہتے ہیں، جس میں باربیڈوس وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں افریقن کیریبین۔ پھر جو رسک فیکٹر ہے وہ ہے سٹروک، ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور قلبی امراض کے ساتھ ساتھ خوراک میں فرق، تمباکو نوشی، ورزش اور جینز میں فرق جیسے مخصوص رسک فیکٹر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہ جو رسک فیکٹر ہیں، دیز آر دا میجر ڈفرینس بٹوین یورپینز اینڈ ساؤتھ ایشین اینڈ افریقن پیپل۔ آخر میں اس تاریک موضوع میں روشن پہلو کو تلاش کرتے ہیں، وہ ہے اس کا روک تھام۔ اگرچہ ڈیمنشیا کے لیے بڑی عمر کا ہونا بلا شبہ سب سے بڑا خطرہ ہے، لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ڈیمنشیا کے 3 میں سے 1 کیس کو روکا جا سکتا ہے، جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ دوسرے لفظوں میں 3 لوگوں میں سے 1 شخص کو بچایا جا سکتا ہے۔ رسک فیکٹرز جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ہیں ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن، ورزش کی کمی، انسانی وزن کا ضرورت سے زیادہ ہونا، جسمانی صحت کے مسائل،
پھر تمباکو نوشی، الکوہل کا استعمال جسے شراب نوشی بھی کہا جاتا ہے، اور حیرت انگیز طور پر کم تعلیمی حصول کا تعلق بھی ڈیمنشیا سے ہے۔ ان رسک فیکٹرز کو کم کرنے کے کچھ طریقے جو ہیں جو آپ اپنا سکتے ہیں، اس میں پہلا ہے اپنے معالج کے ساتھ باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کروائیے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز یا تھائرائیڈ کے مسائل ہیں تو اسے کنٹرول میں رکھیں، اپنے بلڈ پریشر، اپنے وزن اور کولیسٹرول کی سطح پر بھی نظر رکھیں۔ ایک اور اہم بات، اگر آپ کسی مرض کی باقاعدگی سے دوا لیتے ہیں تو اپنے معالج سے اس کا جائزہ کرانا ضروری ہے تاکہ آپ اس کی صحیح خوراک کے لیے اس سے کنسلٹ کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کو اس دوا کی مزید ضرورت نہ ہو جو آپ اتنے عرصے سے لے رہے ہیں، یا پھر یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے کہ جو خوراک آپ لے رہے ہیں کیا وہ ابھی بھی اتنا ہی خوراک لینا ضروری ہے یا اس میں کسی چینجز کی کمی بیشی کی ضرورت ہے۔ اپنے جسمانی وزن کو کنٹرول میں رکھیں۔ اگر اس کو کم کرنے میں آپ کو مدد درکار ہو تو اس کے لیے مدد حاصل کرنا بھی ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ اسی پہ اکتفا کریں اور اپنا اضافی وزن کے ساتھ بیماریوں کو دعوت دیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ صحت مند غذا کھا رہے ہیں اور غیر صحت مند غذا جس قدر ممکن ہو اس سے اجتناب کریں۔ آج کا موضوع 6 حصوں پر مشتمل ڈیمنشیا سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ ایک ویڈیو میں ڈیمنشیا کی تمام اقسام کا احاطہ کرنے کے بجائے میں نے اسے 6 انفرادی حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ جس حصے میں آپ کی دلچسپی ہو آپ اس کا ملاحظہ کر سکیں۔ اگر آپ دماغ کے حصوں کے بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویڈیو برین اناٹمی اینڈ اٹس فنکشن دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on this topic. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.